اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى: وخبرهم يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن قصة ضيف إبراهيم. اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر دیں اپنی امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. اب مفسر فرماتے ہیں: والضیف یترک علی الواحد والجمع کالزور والسفر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ ہے ضیف ابراہیم. بے اعتبار ظاہر تو ضیف مفرد ہے، حالانکہ وہ تو کئی فرشتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے، جیسے کہ اگلی آیات میں آپ پڑھیں گے کہ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو وہاں تو جمع کا صیغہ ہے اور یہاں لفظ ضیف جو ہے وہ مفرد کا صیغہ ہے. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ ضیف جو ہے اس کا اطلاق مفرد پر بھی ہوتا ہے اور جمع پر بھی ہوتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ والضیف یطلق علی الواحد والجمع، جیسے کہتے ہیں سفر تو جمع پر بھی ہے مفرد پر بھی ہے. زور زیارت کرنے والے. کیف دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون اے خائفون. وقد ذکر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه إليهم من الضيافة وهو العجل السمين الحنيذ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اختصار ہے. آپ نے یہاں فرمایا کہ ہم آپ سے خائف ہیں، لیکن یہاں خوف کا سبب جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا. لیکن دوسری آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب خوف بھی ذکر فرمایا ہے. فرمایا وقد ذکر سبب الخوف، سبب خوف جو ہے لما رأى أيديهم، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف تو ہاتھ نہیں بڑھا رہے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب خوف پیدا ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مہمانی پیش کی تھی، جس کا ذکر دوسری جگہ موجود ہے کہ العجل السمین کے موٹا تازہ بچڑا اور حنیذ، حنیذ مانا بھنا ہوا، یعنی آپ نے بچڑے کو فوراً بھونا اور پیش کیا. قالوا لا توجل، اب ملائکہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ نہ ڈریں، لا تخف وبشر انا نبشرک بغلام علیم. آپ نہ ڈریں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں ایک سمجھدار بیٹے کی. علیم مانا جاننے والا، سمجھدار، علم والا. دوسرے مقام پہ آیا علم والا، تو اس کا مراد جو ہے وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام، یعنی تقریباً تمام ائمہ کرام کے نزدیک، مفسرین کرام کے نزدیک اس خوشخبری میں جو تعلق ہے اس سے مراد جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام، کیونکہ ایک جگہ باقاعدہ قرآن نے دوسری جگہ وضاحت بھی فرما دی، بشرنا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب.
اللہ نے فرما دیا کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کو بیٹا ہوگا حضرت اسحاق، اور پھر حضرت اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا، یعنی آپ کا بیٹا بھی ہوگا پھر پوتا بھی ہوگا، اور آپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پھر حضرت یعقوب کا بیٹا یوسف بھی نبی علیہم الصلوات والتسلیم۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، فرمایا اس سے مراد کون ہے؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ اللہ نے پوری ذریت میں نبوت رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے نوازا سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں انا نبشرک بغلام علیم، اس سے مراد کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام، کما تقدم فی سورۃ ہود۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ثم قال متعجبا من کبرہ وکبر زوجتہ ومتحققا للوعد۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے، یہ ہے فطرت انسانی، یہ نہیں نعوذ باللہ کہ انبیاء کو ملائکہ کی بات پہ اعتبار نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری دینے کے بعد جو ہے نعوذ باللہ کوئی مایوسی تھی۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جب ایک انہونی چیز ہو جائے تو آدمی فوراً یہ بات کہہ بیٹھتا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ بیٹھے کہ بھی اب میں بھی بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، اور ایک جگہ ہے کہ عقیم، یعنی اب تو وہ بچہ جننے کے قابل بھی نہیں رہی، انقطاع ہو گیا امیدوں کا۔ ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون فاجابوه مؤکدین لما بشروه به تحقیقا وبشارة بعد بشارہ۔ انہوں نے کہا کہ بھی اب تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو اس حال میں کہ میں بوڑھا ہو گیا، میری قوا جواب دے گا۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہم کو اپنی طرف سے خوشخبری دے رہے ہیں، یہ بالکل پکی خبر ہے اللہ کی طرف سے۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، ہم نے جو آپ کو بشارت دی ہے وہ سچ ہے اور آپ نہ ہونا امیدوں میں سے۔ اس کے بعد فرماتے وقال بعضهم القنطین فاجابهم بانه ليس يقنط، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ نا امیدی نہیں، ولكن يرجو من الله الولد وان كان قد كبر وسنت امراته فانه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو ابلغ من ذلك۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے، اللہ سے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ چاہے آپ بوڑھے ہو گئے، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، لیکن اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ کرنے پہ قادر۔ وہ اگر چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی جوان کرتے ہیں، وہ اگر چاہیں تو آپ کی زوجہ مبارکہ کو بھی جوان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کی تو شان ہی ایسی ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بات سے قادر ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اطمینان ہوا تو اب آپ نے سوال کیا، کیوں آپ سمجھ گئے کہ بھی اگر صرف خوشخبری دینی ہو تو ایک فرشتہ بھی کافی، ایک فرشتہ آگے بھی مجھے بچے کی خوشی دے سکتے، لیکن یہ جماعت جو آئی ہے فرشتوں کی تو لازم اس میں کوئی حکمت ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ يقول تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام۔ اب اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتی ہیں، لما ذهب عنه الروع، جب ڈر چلا گیا، وجاءته البشرى، اور خوشی بھی پہنچ گئی۔ انه شرع يسألهم اما جاءوا له، تب آپ نے شروع کیا کہ کیوں آئے؟ وقالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين يعنون قوم لوط
انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس قوم مجرمین کی طرف کہ ہم ان پہ عذاب لائیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی اللہ کے فرشتے اترتے ہیں یا تو وحی لے کے آئیں یا پھر عذاب لے کے آئیں، یا پھر اللہ کے جو احکامات ہیں کہ وہ سیاحین فی الارض ہیں یا کرامن کاتبین ہیں، ورنہ اللہ کے فرشتے ایسے تو نہیں اترتے آسمان۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اللہ نے فرمایا ہم اپنے ملائکہ کو ایسے نہیں بھیجتے مگر ایک سچ بات دے کر۔ وما كانوا اذا منذرین، اور جب ہم فرشتوں کو عذاب کے ساتھ بھیجتے ہیں تو پھر کوئی مہلت نہیں دی جاتی، مہلت نہیں ملتی ہے، تو اللہ نے فرشتے بھیجے۔ اور اس پر مفسرین کرام نے لکھا ہے، ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان ہے، مسلمان بھی ہیں، کافر ہیں، تو کافروں کی بھی حکومتیں ہیں، سلطنتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو بھی صرف کفر کی وجہ سے عذاب نہیں دیتے، کیونکہ وہ عذاب جو ہے ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ لیکن جب کافر بھی ہو اور مجرم بھی ہو، یعنی کافر تو ہے ہی لیکن پھر کسی نہ کسی جرم میں بھی مبتلا ہو، تو پھر اللہ کی پکڑ آ جائے کہ جیسے قوم لوط کافر بھی تھے لیکن مجرم بھی تھے، جیسے قوم عاد جو ہے کافر بھی ہیں لیکن مجرم بھی ہیں، جیسے قوم سمود جو ہے مجرم کافر بھی ہیں مجرم بھی ہیں، اسی طرح قوم فرعون جو ہے وہ کافر بھی ہیں اور مجرم بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر پکڑ آ جائے۔ ورنہ تو کافر دنیا میں رہتے ہیں، ہزاروں سال رہتے ہیں، حکومتیں کرتے ہیں، ملک ہے، طاقت ہے، دولت ہے، کوئی عذاب بھی نہیں آتا، کیونکہ ان کے لیے تو اصل عذاب جو ہے وہ عذاب اخروی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس قوم کی طرف آئے، یعنی قوم لوط، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ سَيَنْجَوْنَ آلَ لُوطٍ مِّن بَيْنِهِمْ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّهَا مِنَ الْحَالِقِينَ، اور یہ بھی ان کو بتلا دیا حضرت فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب عذاب آئے گا إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ۔ آپ نے ان نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب ہم ان پہ عذاب آئے گا تو آل لوط کو جو ہے ان میں سے بچا دیں گے، لیکن آل لوط کی بیوی جو ہے وہ نہیں بچے گی، وہ بھی ہوگی ان میں جو ہلاک ہونے والوں میں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جیسے قرآن نے دوسرے مقام پہ فرما دیا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، اللہ نے بیان کیا ایک تو نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا، حالانکہ وہ دونوں پیغمبروں کی بیویاں ہیں لیکن خیانت کا معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء کی بیویاں جو ہیں وہ بدکار نہیں ہوتی، لیکن انبیاء کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، کیونکہ سابقہ شریعتوں میں کافروں سے نکاح جائز تھا۔ یہ تو سرکار دو جہاں رحمت دو عالم جب تشریف لائے اور وہ بھی ہجرت کے بعد جب تب حکم آیا، اللہ نے حکم دے دیا کہ اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں مدینے کی طرف، آپ ان کا امتحان کریں، ان کو جانچیں پرکھیں کہ کیا یہ واقعی ہجرت کر کے آئی ہیں یا کوئی شادی وادی کے چکر میں آ گئی یا کسی کی محبت کے چکر میں آ گئی یا وہاں تنگ تھی وہاں سے نکل آئی ہے۔ اگر واقعاتاً یہ پتہ یعنی معلوم ہو جائے کہ یہ سچا مومنہ ہے، اب ان کو واپس نہ کرو، کیونکہ یہ کافروں پہ حلال نہیں اور کافر ان پہ حلال نہیں، ورنہ اس سے پہلے جو ہے شریعت میں باقاعدہ کافروں سے نکاح ہوتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیوں کے نکاح جو ہیں وہ کافروں سے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت اللہ کا حکم ہی نہیں آیا، شریعت ہی نہیں آئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت کیا تھی
کہ وہ اللہ رحمت کرے نبی کے گھر میں رہنے کے باوجود بھی باز نہ آتی کہ اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ آج نوح علیہ السلام نے یہ بات کی وہ قوم کو بتا دے۔ اسی طرح اگر لوط علیہ السلام کے گھر میں کوئی مہمان آیا، کوئی معاملہ ہوا تو فوراً جا کے قوم کو بتا دیتی، یہ خیانت کرتے۔ تو اس لیے انہوں نے ملائکہ نے عرض کیا کہ میرے محبوب حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام تو بچ جائیں گے لیکن ان کی بیوی نہیں بچی، ان کی بیوی کے لیے بھی اللہ نے ہلاکت کا فیصلہ کر دیا۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ الْبَاقِينَ الْمُهْلِكِينَ۔ اصل میں غابر کا معنی ہوتا ہے پیچھے رہنے والا، یعنی وہ بھی رہنے والوں میں ہے، ہلاک ہونے والوں میں ہے، وہ بچ نہیں سکتی۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ يخبر تعالی عن لوط لما جاءته الملائکہ۔ اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں جب فرشتے آئے، اچھا اللہ بھی امتحان لیتے ہیں، فرشتے جو آئے تو بھی صورت شباب النساء الوجوہ، نوجوان لڑکے اور خوبصورت شکل میں آئے تاکہ قوم کا امتحان ہو جائے اور قوم کی بے حیائی حضرت لوط کے سامنے آ جائے، اللہ کے نبی کی گواہی ہو جائے، اللہ کی حجت پوری ہو جائے، اللہ پھر عذاب دیتے۔ اللہ ایسے کسی قوم کو یا کسی بندے کو عذاب نہیں دیتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تو ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ فرمایا وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، اور بندوں کو مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، جب بالکل ان کا ثمر جو ہے، پھل جو ہے پک جاتا ہے تو پھر گردن کٹ جاتی ہے، ورنہ ایک مہلت ملی۔ اسی لیے لوط علیہ السلام کے بعد فرشتے جو آئے بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آ گئے۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ دَارَهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ نوجوان خوبصورت لڑکے میرے گھر میں آ رہے ہیں، ابھی تم تو کوئی باہر کے آدمی ہو، ہم تو آپ کو نہیں پہچانتے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا لوط علیہ السلام نہ گھبرائیں، ہم آئے ہیں جس معاملے میں اس قوم کو شک ہے نا، وہ ان کا شک مٹانے آئے، کیونکہ آپ ان کو ڈراتے ہیں نا اللہ کے عذاب سے، کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو جی کہاں عذاب، لوط علیہ السلام ہمیں ایسے بیوقوف بناتے ہیں، کہاں عذاب آ جائے گا؟ تو وہ جس عذاب میں شک کر رہے ہیں نا وہ ہم پورا کرنے کے لیے آئے۔ یعنون بعذابہم وہلاکہم ودمارہم الذی کانوا یشکون فی وقوعہ بہم وحلولہ بساحتہم، یعنی مراد کیا ہے؟ وہ عذاب اور ان کے مقدر میں جو ہلاکت و بربادی ہے، کیونکہ وہ شک کرتے تھے کہ کہاں سے عذاب آئے گا۔ بس لوط علیہ السلام تو ایسے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ آتیناک بالحق وإنا لصادقون كقوله تبارك وتعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وقوله وإنا لصادقون، نہیں آتے فرشتے مگر سچی اور پکی بات لے کر۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ تَأْكِيدٌ لِخَبَرِهِمْ إِيَّاهُ بِمَا أَخْبَرُوهُ بِهِ مِنْ نَجَاتِهِ وَإِهْلَاكِ قَوْمِهِ۔ اور ان فرشتوں نے کہا کہ حضرت اب یہ اللہ کا پکا فیصلہ ہے، اور اللہ کا جب حکم ہو جائے تو وہ ٹل نہیں سکتا، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ کی قوم کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا، اور صرف آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو نجات ملے گی۔ اور اللہ کا یہ بھی حکم ہے فَأَصْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ
مصبحين يذكر تعالى للملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل. اللہ کے فرشتوں نے حکم دیا کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو آپ اس بستی سے نکل جائیں، اس بستی سے آپ چلے جائیں. وَأَن يَكُونَ لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَمْشِي وَرَاءَهُمْ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے رہیں، اپنے حال کو آگے چلیں، آپ پیچھے رہیں تاکہ حفاظت بھی ہو اور کوئی پیچھے نہ رہ جائے. لِيَكُونَ أَحْفَظَ لَهُمْ وَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يمشي في الغزو إنما كان يكون ساقطا الضعيف يحمل المنقطع. ابو بصر فرماتے ہیں کہ اسی طرح میرے آقا کی سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پہ جتنا ہو سکے درود شریف زیادہ پڑھا کرو. درود پاک میں بڑی رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں. شرط یہ ہے کہ تم سچے دل سے اخلاص سے درود پڑھ کے پھر اس کے برکات کو دیکھو اور ثمرات کو دیکھو. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن تو پڑھ لیا چھوڑ دیا، پھر 2 دن پڑھ لیا، 4 دن نہ پڑھ لیا. لیکن آپ درود پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور ہمیشہ پڑھیں، پھر اس کے برکات اور ثمرات کو دیکھیں. تو سرکار دو عالم بھی اسی طرح فرماتے تھے کہ یمشی فی الغزو، آپ غزوے کے اندر جب جہاد کے لیے جاتے تو آپ پیدل چلتے اور پیچھے چلتے. وَإِنَّمَا يَكُونُ سَاقَةً، آپ چلانے والے ہوتے تاکہ کسی ضعیف کی مدد ہو. وَيَحْمِلُ الْمُنْقَطِعَ، اور جو سفر سے کٹ جائے، قافلے سے کٹ جائے، اس کو بھی اٹھا کے لے سکیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیچھے چلتے تاکہ کوئی کمزور ہے اس کو مدد کر دی. اگر بیچارہ کوئی سفر سے کٹ گیا، کسی کی سواری کمزور ہے، وہ خود کمزور ہے، تو اس کو بھی اٹھا لیا، بٹھا لیا. تو پیغمبروں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت. اور سرکار دو عالم کے تو اخلاق کا اور آپ کی تو سیرت کی اگر آدمی ایک بھی جھلک دیکھ لینے، اگر سیرت رسول عربی کی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی جھلک دیکھ لیں تو خدا جانتا ہے کسی دشمن کو کبھی یہ جرت بھی نہ ہو یہ کہے کہ اسلام دہشت گرد. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ اللہ کے نبی آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ہی دان سے ایک باغ کے قریب گزرے تو ایک اونٹ آیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اونٹ آوازیں بھی نکال رہا ہے اور آنسو بھی بہا رہا ہے. اونٹ حضور کے سامنے رو رہا. حضور نے فرمایا لمن هذا الابل، کون ہے اس اونٹ کا مالک؟ تو صحابہ نے تلاش کر فرمایا بلاؤ. وہ آدمی آیا، اس نے فرمایا تمہارا اونٹ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، خوراک بھی نہیں دیتے. میں نے کہا حضور آئندہ کبھی کوتاہی جو جانوروں پہ رحم کرے. وہ مذہب کسی انسان کو لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ بس بعض بے وقوف جب نوجوان ہوتے ہیں جذبات کا شکار ہو کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ پورے عالم میں اسلام کو بدنام کرتے. اللہ کے بندے کو 2 آدمی یا 4 آدمی لڑنے سے مرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کافر مر جائیں. یہ کیا طریقہ ہے ماں سوائے اس کے کہ خام خواہ اسلام میں الزام لگانے والوں کو ایک دستاویز دے دو، ہاں دیکھو یہ دہشت گرد، دیکھو یہ دہشت گرد، دیکھو یہ دہشت. ورنہ سارا قرآن پڑھیں ان اللہ لا يحب المفسدین واللہ لا يحب الفساد والفتنة اشد من القتل. یہ سارا قرآن بھرا ہوا ہے. صرف ایک آیت پڑھتے ہو باقی قرآن کی آیتیں بھول جاتے. اسی لیے ہمیشہ ہر فتنہ و فساد سے بچے. اسلام غالب ہوا ہے خلق محمد سے، یاد رکھو. اسلام کا غلبہ تلوار سے نہیں ہوا، محمد مدنی کے پیار سے ہوا. اسلام کا غلبہ جو ہے وہ اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے. اسلام کا غلبہ جو ہے وہ حضور کی سیرت سے، اتباع سے، منہج نبوی سے ہوا ہے اور آئندہ بھی اسی طرح ہو، اس کے علاوہ نہیں.
اس لیے اللہ نے حکم دیا لوط علیہ السلام کو کہ آپ ان سب کو آگے چلائیں، آپ پیچھے رہیں تاکہ یہ محفوظ بھی رہیں اور کوئی رہ بھی نہ جائے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی مڑ کے بھی نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور تم سب کے سب اسی کی طرف چلو جس کی طرف اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی حکم تھا کہ شام ہجرت کرو۔ اذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا اليهم وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال، اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا لوط علیہ السلام پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اگر تمہیں کوئی آواز آئے قوم پہ جب عذاب نازل ہو، کوئی سیاح ہو، کوئی آواز سنے تو بالکل پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ كَأَنَّهُ كَانَ مَعَهُم مَّن يَهْدِيهِمُ السَّبِيلَ، اور آپ اسی طرف چلیں جس طرف اللہ کا حکم ہے۔ مفسر فرماتے یا تو اللہ نے فرشتہ بھیج دیا کہ ان کو لے جاؤ، تاکہ جہاں وہ آپ کو لے جائے بس آپ چلے جائیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب ان کی جڑ جو ہے وہ کٹ جائے گی صبح میں۔ مصبحین مانا وقت صباح، صبح کے وقت میں۔ كقوله في الآية الأخرى، جیسے کہ دوسری آیت مبارک میں ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقریب، ملائکہ نے کہا کہ لوط علیہ السلام ان کی تباہی کا وقت جو ہے وہ صبح کا وقت ہے، کہ جوں صبح کا تارا چمکے گا ان کے مقدر کا تارا ڈوب جائے گا۔ اچھا ایک بات سابقہ کتابوں میں ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا نا کہ صبح کو یہ ہلاک ہوں گے، تو لوط علیہ السلام نے کہا ابھی تو صبح کو کافی دیر ہے۔ اللہ کے پیغمبر اتنے تنگ آ چکے تھے قوم سے، اتنے ان کے اعمال سے تنگ آ چکے تھے کہ ان کو اتنی دیر بھی برداشت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا بھی صبح میں تو کافی وقت ہے، بدبختوں کو تو ابھی بدواس کریں۔ انہوں نے کہا حضرت لوط ان موعد أليس الصبح بقریب، صبح قریب نہیں۔ اور یاد رکھیں یہ اللہ کے قرآن میں اشارات ہوتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب وہ وقت بھی قریب ہے، جو کہ اب کفر جو ہے نا اپنے انتہا پہ پہنچ گیا، تکبر کی انتہا ہو، ظلم کی انتہا ہو، جبر کی انتہا ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت قریب ہے۔ ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقریب، ان کے مٹنے کا وقت بھی قریب آ گیا، اور اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ اب فرماتے ہیں وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وسباحة وجوههم وأنهم جاءوا مستبشرين بهم فرحين۔ اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ جب لوط کی قوم کو پتہ چلا کہ آج لوط علیہ السلام کے گھر میں بڑے خوبصورت لڑکے ہیں، اور یہ جو لڑکوں کی مصیبت میں مبتلا ہے نا، ان کو کہیں بھی لڑکا نظر آ جائے پیچھے جائیں۔ اللہ پاک عذاب سے بچائے، دعا یہ کریں ہماری آپ کی کیا طاقت ہے، اللہ بچائے تو بندہ بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرما دے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو کتوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، گھوڑیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا بدکاری کرتے، کیا کیا بدکاریاں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت کو مٹا مٹا کے خود کو برباد کرتے۔ کتنے لوگ ابھی روز نہیں سوال پڑتے ہو، کسی نے خاوند نے بیوی کا دودھ پی لیا، کسی نے پیشاب پی لیا، کسی نے منہ کالا کر لیا، کسی نے منہ سفید کر لیا، روز پڑھتے نہیں سنتے۔
کہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب۔ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، مشکل تو یہی آ گئی ہے کہ اب جو عذاب کی باتیں ہیں وہ تفریح بن گئی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا شاید ایک دفعہ کہ حضرت کشمیری جو بہت بڑے محدث ہیں، اللہ نے ان کو علم حدیث سے نوازا تھا اور اللہ نے بڑا حافظہ دیا تھا، تو ان کی جب شادی ہوئی، جوانی کا دور تھا، اور جوانی میں ہر آدمی کے ساتھی بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بے تکلفی بھی ہوتی ہے۔ تو شاہ صاحب کی حضرت رحمت اللہ علیہ کی جب شادی ہو گئی تو ایک دن گزر گیا اور دوسرا دن گزر گیا اور سارے دوست اکٹھے ہوئے، نے کہا یار کمال ہے، شاہ صاحب کی شادی ہو گئی، ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کی شاہ صاحب نے، آج پکڑو سارے شادی۔ تو سارے دوست جو تھے وہ اکٹھے ہو کے آ گئے اور شاہ جی کو گھیر لیا۔ انہوں نے کہا شاہ جی کمال ہے بھئی، ہم آپ کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، بے تکلف ہیں، ہمیشہ اکٹھے رہنے والے ہیں، آپ کی شادی ہو گئی، آج دوسرا دن ہو گیا، آپ نے کوئی قصہ نہیں سنا ہے شادی کا بھی، سہاگ رات کیسے گزری؟ کوئی آپ اپنا واقعہ تو بتلائیں نا، خوشی کی رات ہوتی ہے، شباب کی رات ہے۔ تو حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی، فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ خدا کی قسم اگر میرے نانے کی سنت نہ ہوتی، اگر نکاح کرنا اور شادی کرنا محمد مصطفیٰ کی سنت نہ ہوتی، میں کبھی شادی نہیں ہے، ورنہ یہ عالم کا مقام ہے کہ داڑھی کے ساتھ پیشاب کی جگہ پہ بیٹھا ہے، سارا دن قرآن و حدیث پڑھا ہے اور رات کو بیٹھتا کہاں ہے عورت پر، اور کیا پیش کرے گی؟ پیشاب کی جگہ۔ یہی مقام ہے عالم کا۔ بس انہوں نے کہا سنت ہے، اللہ نے اولاد رکھ دی ہے، سوالت ہے، تناسب ہے، حکم کی تعمیر ہو گئی، کیا کس سے سننے آئے ہو؟ کوئی قصہ ہے سنانے کا؟ کوئی چیز ہے ذکر کرنے کی جو تمہارے سامنے ذکر کیا جائے؟ تو آپ نے نفرت کی۔ تو آج جناب لوگ جو ہیں مزے لے کے سناتے ہیں، تم نے فلم دیکھی؟ وہ کہتے تم نے دیکھی؟ تمہاری بیوی کیسی ہو؟ تمہاری بیوی کیسی؟ خدا جانے یہ کنجر ہیں، یہ مسلمان ہیں، کیا بلا ہے؟ ایسے تو ہم نے گدے کو اور گھوڑے کو اور کھوتے کو اور کتے کو دیکھا، ایسا کام انسانوں کو تو یہ تصور بھی نہیں تھا۔ کوئی شرم نہیں، حیا نہیں، یعنی بعض لوگ تو فلمیں لگا کے بیوی بیٹی بہن سب سامنے بیٹھی، پھر اللہ کا غضب نہ آئے تو کیا آئے گا؟ پھول پہنانے آئے گا جبریل علیہ السلام ہمیں، ہمارے لیے آسمان سے پھول برسیں گے۔ یہ تو پتہ نہیں اللہ نے ہمیں مہلت دی اور مہلت دی اور مہلت دی اور مہلت دی، لیکن ہمارا بھی تو اب قصہ ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ دو چار بوڑھے قرآن پکڑ کے آ گئے، نماز پڑھنے آ گئے، کہاں نوجوان کدھر ہیں؟ یعنی آپ کا کیا خیال ہے صرف مکہ شریف میں میٹرک لیول کے کتنے مدرسے ہوں گے اور اس میں کتنے طالب ہیں؟ صرف مکہ میں، اگر وہ حرم میں آئے آپ کو جگہ ملے نماز پڑھنے تو کہاں ہے؟ گاوے پہ بیٹھے ہیں، حکے لگے ہوئے ہیں، 4 میٹر لمبے حکے جیسے مسجد کا مینار ہو۔ حکا، شیشہ، تاش، یہ آج کھیل ہے جوانی، بے حیائی، غنڈہ گردی، گاڑیاں بگانا، ٹائر چیخ رہے ہیں، شوق ہو رہا ہے، گاڑی سے گاڑی مار رہا ہے، تو پھر کیا خیال ہے فرشتے اتریں گے ہمیں ہار پہنانے کے لیے؟ 10 کھانے کھائیں گے اور بچے گا اٹھا کے گند میں پھینک دیں گے۔ شادیوں پہ جائیں آپ دیکھیں گے اب عورتیں جو ہیں اللہ معاف کریں وہ سامان لے کے ساتھ جاتی ہیں، شادی گھر میں کپڑے تبدیل ہوتے ہیں، بے حیائی کی حد ہو گئی۔ وہاں تو ان کو نہ حدیث یاد آتی ہے نہ یہ مسئلے یاد آتی ہیں، سارا غصہ ہمارے پر نکالنے کے لیے۔
وہاں کپڑے تبدیل ہوتے ہیں تاکہ ان کے کریز میں فرق نہ آ جائے نا. گھر سے کپڑے پہن کے جائے کار میں بیٹھے گی تو کریز تو ٹوٹ گئی. اور وہاں لڑکے کیمرے لے کے کھڑے ہیں اور جناب وہ ٹیلی فون موبائل کیمرے والے لے کے کھڑے ہیں, فلمیں بنا کے انٹرنیٹ پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ فلاں کی لڑکی کی ننگی تصویریں دیکھو. ہم مسلمان ہیں, کیا خیال ہے آپ کا؟ مکے میں مدینے میں نہ کعبے کا حیا نہ مدینے کا حیا, نہ شرم نہ ادب. کوئی آدمی ہو نا جی وہ ایسے قرآن شریف اور جوتا پکڑ کے ایسے چلتا ہے جیسے جوتے اور قرآن میں فرق ایک ہی آدمی, جوتا بھی اسی میں قرآن بھی اسی میں. اور کہو کہتے کوئی دلیل ہے, منع ہے؟ بھئی تمہارے سر پہ جوتا رکھ دیتے ہیں تم پڑھو, کوئی حدیث منع ہے کہ تمہارے سر پہ نہ رکھو؟ خدا کا خوف کرو. نوجوان ہیں, طالب العلم ہیں, قرآن سرانے رکھ کے سو رہے ہیں. سمجھاؤ, الٹا کہیں گے جی آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ ٹھیک ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے دور میں میرا بھائی اتنا حیا تھا کہ اپنے بستی والے کے سامنے بھی نوجوان سگریٹ نہیں پیتے تھے کہ بستی والا دیکھ لے گا, میرے ماں باپ کو بتا دے گا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا. میرے اپنے یعنی یہاں کا واقعہ ہے, بہت بڑے مخدوم تھے, لینڈ لارڈ تھے, بہت بڑے لیڈر بھی تھے. تو وہ میرے ساتھ مجھے ملنے کے لیے آیا, کھڑا تھا, تو اس کے ہاتھ میں میرے انتظار میں کھڑا تھا ملنے کے لیے, وہ شاید سگریٹ پی رہا تھا. جب مجھے دیکھا آتے ہوئے تو اس نے فوراً اپنے ہاتھ میں بھگائی, یہ ہاتھ اس کا جل گیا لیکن سگریٹ اس بھگا سیدھا کھڑا ہو گیا. مجھے نہیں رہا کہ میں نے دیکھ لی تھی. لیکن اس نے فوراً اپنے ہاتھ کو ایسے بند کیا کہ وہ سگریٹ بھی ختم ہو گئی اور ہاتھ جل گیا اس کا. اور میں سینے کی کھڑا رہا تاکہ وکیل صاحب میرے ہاتھ میں سگریٹ ڈالے گی. کہ کیا کہیں گے؟ اور وہ بہت بڑے آدمی جن کی اپنی اسٹیٹ ہیں, ریاستیں اپنی ہیں, یہ نہیں کہ چھوٹے موٹے ذمہ دار, اسٹیٹ ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑے آدمی اب فوت ہو گئے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. اللہ جو بھی فوت ہو گئے سب کی قبروں پہ رحمت فرما, اور جو زندہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. کسی بندے کا کام تھا, اتفاق سے مجھے ایک مل گیا غریب آدمی, کہنے لگا کہ جی میرے بیٹے نے MBBS کر لیا ہے, ڈاکٹری کا امتحان دے دیا ہے, غریب لوگ ہیں, کپڑے بیچ کے میں نے بچے کو پڑھایا ہے, اب نوکری نہیں ملتی, آپ میری سفارش کریں. میں نے کہا جی میں کس کو کہوں, جس کو حاضر. تو بہرحال اس نے کہا کہ فلاں آدمی سے کہیں, میں نے فون کیا, پتہ کیا کہ وہ کہا, انہوں نے کہا جی وہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو, اگر تمہارا کام میرے کہنے سے ہوتا ہے تو الحمدللہ. میں وہاں گیا, مینیجر سے میں نے کہا کہ بھی فلاں مخدوم صاحب ہیں, بہت بڑے آدمی. نے کہا ہاں جی ہیں. میں نے کہا ان کو اطلاع کرو کہ محمد مکی ملنے کے لیے آیا ہے. اس نے ٹیلی فون ملایا, ان سے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہاں انہیں لاؤنج میں بٹھائیں اور کوئی چائے وائے کافی شافی جو لائک کریں وہ سرو کریں. وہ مینیجر بڑے ادب سے لے گیا, ہمیں بٹھایا. سر آپ کیا پئیں گے؟ کچھ بھی, ہم مخدوم صاحب کو ملنے آئے ہیں بس. اب جناب 5 منٹ گزر گئے, 10 منٹ گزر گئے, 15 منٹ گزر گئے, 20 منٹ گزر گئے. میں نے کہا یار کمال ہے, اتنی دیر ہم نیچے بیٹھے ہوئے, آ نہیں رہا ہے. کہ میں بلوچ ہوئے وقوف آدمی, کبھی کبھی پھر ہمارا میٹر بھی گرم ہو جاتا ہے. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار اچھی میں تمہاری سفارش کرنا ہے, بڑے آدمی ہوئے اسی طرح بے عزت کرتے ہیں علماء کو. اب میں تیری مجبوری کے لیے آ گیا ہوں, یہ کیا شرافت ہے, 20 منٹ ہو گئے ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہو مینیجر کو ان کو دوبارہ فون کریں, نہیں تو ہم جا رہے ہیں, بس السلام علیکم. وہ مینیجر کو کہنے میں گیا, اتنی میں وہ مخدوم صاحب آ گئے, آئے اور بڑے ادب سے ملے اور کہا کہ حضرت آئیں چلیں. میں اب غصے میں نے کہا بیٹھے تو اپنا کچھ بھڑاس نکالوں. تو اس نے پہلے کہا, مکی صاحب آپ کو یقیناً تکلیف ہوگی
کہ آپ نے 15-20 منٹ میرا انتظار کیا. اصل میں سوٹ پہن کے کلب جا رہا تھا اور آپ کی اطلاع ملی تو وہ میں نے کپڑے بدلے اور سلوار قمیض نکالا اور نوکر تھا نہیں, مجھے سلوار قمیض مل نہیں رہے تھے کہ کہاں ہیں. اب جب مل گئے تو اظہار بند ڈالنا مجھے نہیں آتا تھا, تو وہ سارے کپڑے بدل کے میں نے کہا مکی صاحب کے سامنے سوٹ میں کیسے جاؤں کہ ایک عالم دین کے سامنے میں انگریزی کپڑے پہن. حالانکہ ان کے نوکر بھی مجھ سے بڑے ذمہ دار ہوں. اور میں نے کہا یار پھر تو غصے والی بات نہیں, پھر تو تمہاری شرافت کی بات ہے. تو اس نے کہا حضرت یہ وجہ ہو گئی ہے, اور میں نے ہو سکتا ہے زندگی میں آج ہی اظہار بند ڈالا ہو سلوار میں, وہ بھی آپ کی وجہ سے, ورنہ مجھے آتا نہیں کیسے ڈالا جاتا. میں ادھر سے ڈالتا تھا ادھر نکل جاتا تھا, ادھر سے ڈالتا ادھر نکل جاتا, اسی میں دیر لگ گئی. تو خیر ہم بیٹھ گئے. پھر نے کہا کہ یہ بات ہے, نیچے آدمی بیٹھا ہے, غریب ہے بیچارہ, اس کے بیٹے کو نوکری کا مسئلہ ہے. اس نے کہا حضرت میں تو اس وقت منسٹر نہیں ہوں, تو بہرحال آپ اس بات کو چھوڑ دیں, یہ کل 9 بجے آدمی آ جائے, اس کے بیٹے کی نوکری ہوگی اور ہر حال میں انشاءاللہ ہوگی, اور اگر یہ نہیں بھی دیں گے میں کسی ملک میں بھی کرا کے دوں گا. آپ نے مجھے حکم دیا یہ تعمیل ہو, اس کو انشاءاللہ نوکری, اور 2 دن کے بعد اس کو نوکری دیں. تو یہ الگ بات, یعنی یہ حیا تھا, ورنہ میں کیا کر لیتا شاہ وہ سوٹ پہن کے اگر اتر آتا صاحب علیکم سر کیا بات ہے, حضرت ٹھیک ہے سر. لیکن حیا تھا کہ میں کسی عالم کے پاس کیسے جاؤں اس سوٹ میں جو میں کلب کے لیے تیار ہو کے جا رہا ہوں. یہ ادب کہاں ہے, اب ہے ادب, حیا ہے. اب تو جناب بچے سکول سے آتے ہیں نا, نیچے ان کے ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ انڈر ویئر جیسے عورتیں پہنتی ہیں, اور وہ توپ اتاریں گے, ماں بھی سامنے بہنیں بھی سامنے کھڑی ہیں, ماشاء توپ اتار کے لٹکا رہے. جنہوں نے پیدا کیا ہے سب سے پہلے وہ زیارت کریں. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا, یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ, یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کر دیں, ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمت کے دروازے نہ بند کر دیں, ورنہ ہماری انتہا ہو گئی ہے, فصل پک گیا ہے بالکل, اب کٹنے کی دیر, آج یہ کل, بس یہ بات ہے, اور کوئی زیادہ لمبی دیر نہیں. باقی تمہاری مرضی ہے, تم نے پہلے کون سی بات مان لی ہے کہ اب میری بات مان لو. ہم کہتے کہتے مر جائیں گے, آپ سنتے سنتے مر جائیں, گاڑی چلتی رہے گی. آپ بھی ڈھیٹ ہو گئے, ہم بھی ڈھیٹ ہو گئے, ہمیں کہنے کی عادت ہو گئی ہے, آپ کو سننے کی عادت ہوگی. اب بات آپ نے بھی نہیں ماننی, چھوڑنی ہم نے بھی نہیں انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں جناب اللہ کے نبی کو آگے کہہ رہے ہیں, اور اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں, قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون وهذا انما قاله لهم قبل ان يعلم انهم رسل الله. کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام تو نہیں جانتے تھے نا کہ یہ فرشتے ہیں, تو انہوں نے قوم سے کہا کہ قوم کو حیا کرو, مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا تو نہ کرو, کہ کچھ تو بدبختو حیا کرو, میرے مہمان ہیں, نبی کے مہمان ہیں, کم از کم تم مہمانوں کے سامنے تو رسوا نہ کرو. مہمان کیا کہیں گے کہ یہ اپنے مہمانوں کی عزت بھی نہ بچا سکا, تو کچھ تو لحاظ. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو پہلے منع نہیں کیا تھا, سارے جہان کا آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے, ہمیں کیا آپ کے مہمان ہیں, ہم نے پہلے کہا تھا کہ مہمانوں کو نہ لے آیا کرو, لہذا جرم تو آپ کا ہے کہ مہمان لے آئے ہو, ہمارا جرم ہی نہیں. یعنی اندازہ کرو کہ بے حیائی نے آنکھیں ایسی بند کر دی ہیں کہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کی غلطی ہے کہ مہمان کیوں آئے, نہ تم مہمانوں کو گھر میں لے آتے, نہ ہم دیکھتے, نہ ہم تمہیں پریشان ہیں. تو غلطی تو آپ نے کی, ہم نے تھوڑی غلطی. وَأَمَّا هَٰؤُلَاءِ وَتَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ رُسُلُ اللَّهِ وَأَتَى الذِّكْرَ مَجِيءَ قَوْمِهِ وَمَحَاجَتِهِ لَهُمْ وَلَٰكِنَّ الْبَابَ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَلَا سِيَّمَا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَىٰ خِلَافِهِ. اب مفسر فرماتا ہے کہ سورۃ ہود میں ذکر مقدم ہے یا مؤخر ہے,
یہاں مقدم ہے وہاں مؤخر ہے، تو وہاں ترتیب کے لیے نہیں ہوتی۔ اور دوسرا مقصد جو ہے اللہ کے قرآن سے عبرت ہے، کوئی قصہ سنانا تو مقصود نہیں۔ اولم ننہک عن العالمین اے وما نہیناک ان تضیف احدا، کہنے لگے ہم نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ مہمان نہ لایا کرو۔ فارشدہم الی نسائہم ما خلق لهم ربهم منہن من الفروج المباحۃ۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین۔ حضرت لوط علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ بدبختو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قضاء حاجت کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، شہوت کو مٹانے کے لیے عورت ہوتی ہے، اور تمہارے گھروں میں بیویاں موجود ہیں، وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ میری بہو ہے۔ اگر تمہیں ایسی کوئی جذبات ہے تو اپنے گھروں میں جا کے اپنی شہوت کو پورا کرو۔ وقد تقدم ايضا ايذاء القول في ذلك واغران يده هذا كل يوم غافل ما يراد بهم وقد احاط بهم من البلاء وهذا يصلح من العذاب المستقر۔ لیکن مفسر فرماتا ہے کہ وہ تو بالکل غفلت میں کھو چکے تھے اور وہ اپنے گناہوں میں ایسے ڈوب چکے تھے کہ ان پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب اللہ پاک نے میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو فرمایا کہ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اقسم تعالیٰ بحیات نبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہ پاک نے اس آیت مبارک میں میرے مدنی کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ یاد رکھیں کسی پیغمبر کی اللہ نے قسم نہیں کھائی، کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں کھائی۔ یہ شان ملا ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اللہ نے کہا محمد مدنی تیری زندگی کی قسم ہے، وفی ھذا تشریف عظیم ومقام رفیع وجاہ عریض۔ اس قسم کھانے میں ظاہر ہوتا ہے کہ میرے مدنی کی شان کتنی بلند ہے کہ جس کی زندگی کی اللہ قسم کھا رہے ہیں، یہ حضور کی عظمت کی علامت ہے، کیونکہ لا شک فی ذلک امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین حبیب رب العالمین۔ آپ کو اللہ نے جو شان دیا وہ کسی پیغمبر کو ملا بھی تو نہیں ہے نا۔ قال عمرو بن مالک النکری نبی الجوزاء عباس انه قال ما خلق الله وما برا نفسا اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پیدا بھی نہیں کیا، کسی نفس کو پیدا نہیں کیا جو محمد مدنی سے زیادہ شان والا ہو، یعنی ساری مخلوق میں سب سے بڑی شان جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی۔ وما سمعت اللہ سمعیات احد غیرہ، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اللہ نے حضور کی زندگی کے علاوہ کسی پیغمبر کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ قال اللہ تعالی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ آیات کا مبارک وقال کہ دنیا اے محمد عربی مجھے تیری زندگی کی قسم، تیرے دنیا میں رہنے کے جو دن ہیں ان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ گمراہی کے نشے میں اندھے ہو گئے کہ پیغمبر کو کہتے ہیں کہ لڑکے ہمارے حوالے کر۔ انہم لفی سکرتہم یعمہون ای فی ضلالتہم یعمہون یلعبون۔ وقال علی بن ابی طلحہ امرک العیش انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ میرا بدری محمد مصطفیٰ، یہ قومیں جو ہیں گناہ کے نشے میں جو ہیں اب اندھی ہو گئی ہیں، ٹھوکریں کھا رہی ہیں اور گناہوں میں ایسے ڈوب گئے ہیں کہ گناہ اچھا لگتا ہے نیکی بری لگتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہر گناہ سے بچائے اور ہر عذاب سے بچائے۔ کہتے جی کہ سپیکر کی آواز کم ہوتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں، جن کے ہاتھ میں ہے وہ جانے آپ جانے۔ اب دیکھیں باقی آوازیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی، باقی جہاں چل رہے ہیں آواز آ رہی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ایک لفظ سمجھ آ رہا ہے، لیکن ہمارے لیے خصوصی مہربانیاں ہیں تو کیا کریں۔ بہرحال اللہ ہدایت دے، ہم تو اس پہ بھی راضی ہیں، جب نہیں تھا تب بھی راضی ہیں، جب ہے تب بھی راضی ہیں، تھوڑی ہو تب بھی راضی ہیں، ہم کر کیا سکتے ہیں بھائی۔ میں جی مکے میں رہتا ہوں،
میں نے عید الفطر کے بعد شوال میں مدینہ منورہ گیا، عمرہ کیا، تمتع کا ارادہ کیا، قربانی کی جگہ روزے رکھے، اول 3 بعد میں 7، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ آپ نے شوال میں عمرہ کیا تھا، اس لیے آپ کا حج جو ہے وہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع میں آپ کے ذمہ تھا بکری دینا، پیسے آپ کے پاس نہیں تھے، آپ نے 3 روزے رکھ لیے۔ یہی اللہ کا حکم ہے کہ 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، یہ 3 روزے جو ہیں وہ حج کے دنوں میں رکھ لو، اور 7 روزے جو ہیں وہ حج کے بعد آپ نے رکھ لیے۔ الحمدللہ آپ کا حج ٹھیک ہو گیا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ماشاءاللہ۔ میں نے مینا عرفات میں نماز قصر پڑھی تھی، کوئی بات، ایک ساتھی نے پوری پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ حنفی مسلک میں یہ ہے کہ جو مقیم ہے وہ پوری پڑھیں اور جو مسافر ہیں وہ آدھی پڑھیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑے والے مولوی اور بہت سارے ہیں، مجھے بخشا کرو تو اچھی بات، ایک مولوی تو رہنے دو جنرل لڑاتا ہو لوگ، ورنہ بہت سارے مولوی ان کو آتے ہی یہ 4 مسئلے ہیں۔ مجال ہے کبھی قادیانی کے خلاف تقریر کریں، ذکری کے خلاف تقریر کریں، آغا خانی کے خلاف تقریر کریں، بحری کے خلاف تقریر کریں، فتنے جتنے فرق ضالہ ہیں، خوارج ہیں، روافض ہیں، سوال پیدا نہیں، صرف 4 مسئلے ہیں، یا حنفی پہ غصہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت، کہ ہم حق کو سمجھیں اور باطل سے بچیں۔ ہم آپس میں لڑیں گے اور دشمن کو موقع دیں گے، وہ ہنسے گا۔ میں طواف کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن دل میں واڈ محبت، مجھے سمجھ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، کہ ہاں میرے دل میں وہ محبت و حلاوت جو ہے عبادت کی وہ پیدا نہیں ہوتی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ تم چھوڑ دو، بس لگے رہو، ہوتے ہوتے خود بخود ہو جاتی۔ اخلاص کے ساتھ عبادت میں ہمیں عبادت کا حکم ہے، لذت لینے کا نہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ نماز پڑھو، بس ہم نماز پڑھیں گے، باقی جو مقامات ہیں اللہ نصیب کرے، کرے نہ کرے۔ حج کے جو 3 اقسام ہیں ان میں بکری واجب ہے نہیں۔ اگر حج مفرد ہے تو بکری واجب نہیں، اگر حج تمتع ہے یا قران ہے تو پھر واجب ہے۔ اگر کسی رشتہ دار کے لیے طواف کریں، آپ اپنے لیے طواف کرو، جب کر لو تو دعا کرو، اللہ ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے طواف سے پہلے بوسہ لے لیا حجر اسود کا، کوئی بات نہیں، بالکل ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ گھر سے نکلنے کے لیے کون سا پاؤں نکالیں، کوئی پابندی نہیں۔ مسجد میں داخل ہوں تو دایاں رکھیں، اور نکلیں تو پہلے بایاں پاؤں نکالیں۔ اسی طرح اگر آپ حمام میں داخل ہوں تو پہلے بایاں پاؤں رکھیں اور پھر دایاں پاؤں رکھیں، گھر سے کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی 13-14 سال کی عمر میں کسی کا 10-11 روپے چوری کیا تھا۔ اب وہ بچہ بڑا ہو گیا، اب وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، لیکن وہ آدمی نہیں ملتا جس کی چوری کیا خیرات کر دو، اسی کی طرف سے خیرات کر دو، یا اللہ یہ 11 روپے جس بندے کے تھے اس کی طرف سے میں صدقہ کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ عذاب سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر پتہ ہو تو اس کو پہنچاؤ۔ کہتا ہے جی کہ میں نے بنگلہ دیش میں دیکھا ہے کہ جب میت کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو امام لوگوں کو آواز دے کے پوچھتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ہے، بس خلاص، اچھے کی گواہی ہو گئی۔ ایسے بدعات ہیں اور کچھ نہیں۔ وہ تو حدیث مبارک میں ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ خود کہیں کہ یہ اچھا ہے تو سمجھو اچھا ہوگا، اور سارے لوگ کہہ رہے ہوں برا ہے تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ پھر برا ہوگا۔ یعنی لوگوں کی زبان جو ہے گویا ایک گواہی ہو، یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے کسی سے پوچھے، ابھی تم پوچھو طالبوں سے کہیں گے ہمارا استاد اچھا ہے،
جب سبق سے باہر نکلیں گے 2 گالیاں بھی دیں گے، 3 گلے بھی کریں گے، 4 شکایتیں بھی کریں گے۔ ابھی پوچھنے کے جائیں گے ہمارا استاد سبحان اللہ، یہ بدعت ہے۔ کہتے جی کہ اگر ہم کسی کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں اور ہمارا جو حق ہے تنخواہ کا وہ ہمیں پورا نہیں دیتے، اس میں کچھ پیسے ناجائز مار لیتے ہیں، تو جتنے پیسے آپ کے ناجائز مارتے ہیں اتنا آپ کو حق ہے کمپنی سے لینے کا، زیادہ نہیں دیتے۔ کہتے جی کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، زلزلہ آ جائے، کوئی غیر محرم عورت ہے وہ اس حادثے میں آئے تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل۔ اس وقت محرم غیر محرم کا تھوڑا دیکھیں، یعنی ایک آگ لگی ہوئی اور تم پردے کے فیصلے کرتے رہو کہ محرم ہے یا غیر محرم ہے۔ اللہ کے بندے اس وقت کیا دیکھنا؟ اسماء اللہ الحسنہ کو یاد کرے انشاءاللہ اللہ جنت دیں گے۔ لیکن یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف لفظی یاد ہو، معنی ہوتا ہے کہ ان اسماء میں جو صفتیں ہیں ان کے مطابق صفات پیدا کریں، ان پہ عمل کریں۔ علم کی صفت ہے تو علم پیدا کرے، علم کی صفت ہے علم پیدا کرے، رحمت کی صفت ہے تو اپنے اندر بھی وہ صفتیں پیدا کریں، ان کے مطابق زندگی گزارے۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے اللہ کے گھر میں آئے، مسجد الحرام میں 2 رکعت تحیہ پڑھ لی، پھر آدمی وضو کے لیے باہر گیا، پھر آگے تحیہ پڑھے، اگر ہمت ہے تو اچھا ہے پڑھے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ۔ اگر کوئی حرم میں ڈیوٹی کے اوقات میں نماز ظہر پڑھنے کے لیے طواف کرنے کے لیے ٹائم نہ ہو، طواف تو نفلی عبادت ہے، ظہر تو پڑھنی ہوگی ہر حال، ظہر تو فرض ہے۔ اگر طواف کا ٹائم نہ ملے کوئی بات نہیں، ڈیوٹی ہے، بیچارہ ملازم ہے، اس کو نفل طواف کا وقت نہیں ملتا، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہے اور بھی اسلام کے ارکان کرتا ہے لیکن برائی بھی کرتا ہے، انسان جو ہے، انسان تو مانا یہی ہوتا ہے کہ اس میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، لیکن یہ خیر ایک دن انشاءاللہ غالب آ جائے گی اور برائی چھوڑ دے گا۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، دعا کریں کہ جن کی اولادیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ دائمہ سے نوازے، اللہ بیماروں پہ رحم فرما۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اللہم رب الناس اذہب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میرے دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اللہ کا فرض پورا کرتے رہو، باقی کیفیتیں جو ہے نا جی یہ خود بخود پیدا ہو جائیں گی، ورنہ کوئی پیر شیر ڈھونڈو، ہمیں تو خود کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ کوئی پیر ڈھونڈو انشاءاللہ جو نماز پڑھتے ہو یہ بھی جائے گی، وہ کہے گا نماز کی کیا ضرورت ہے، پیر مضبوط ہو وہ سب بوجھ اٹھائے گا، مرید کی طرف سے جتنا بوجھ ہے نا وہ سارا لے کے وہ خود برداشت کرے گا۔ بس ایسا کوئی تگڑا پیر ڈھونڈ لو، بس لذت ہی لذت۔ آدمی کے عمرہ کرتے ہوئے خارش ہوئی اور بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آدمی 2 سجدوں کے درمیان میں جو دعا کرتا ہے بالکل کرے، لیکن وہی دعا جو حدیث میں موجود ہے، یہ نہیں کہ اپنی شروع کر دے۔ عمرے اور طواف کے لیے افضل وقت رمضان میں انشاءاللہ۔ حد حرم کہاں کہاں تک ہے لکھا ہوا، نشان لگے ہوئے ہر طرف۔ حد حرم میں جو نماز پڑھے گا انشاءاللہ 1 کا لاکھ ملے گا۔ اللہ کو خدا کہنا غلط ہے تو اللہ کہا کرو، بس کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔
بھئی اگر تمہارے نزدیک خدا کا ترجمہ کوئی اور غلط ہوتا ہے تو نہ کہا کرو. ہم نے تو یہی سنا ہے کہ فارسی میں اللہ کا ترجمہ ہے. اللہ عالم، ہو سکتا ہے ہم غلطی پہ ہوں، ہمیں فارسی زبان تو آتی نہیں. جیسے جبرائیل کیا مانا؟ عبداللہ. جبر مانا عبد، ایل مانا اللہ. اسرائیل عبداللہ، میکائیل عبداللہ، مانا ایک ہے. تو بہرحال اگر تمہیں شک ہے تم اللہ کہا کرو. پیشاب لگ جائے کپڑے لڑکی کا ہاتھ دھونا چاہیے. اگر ہم نفلی حج کریں یا کسی کا حج بدل کریں تو اس میں ہمیں قربانی دینی ہوگی. میرا بھائی یہ دیکھنا ہوگا نا، حج مفرد ہے تو کوئی حج کی بکری نہیں، لیکن اگر حج تمتع ہے تو دینی ہوگی. یہ تو دیکھنا ہوگا کہ کون سی قسم آپ نے ادا کی، اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہوگا. واللہ اعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين.